بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اما بعد۔ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیاسی زندگی اور سیاسی موقف نہج البلاغہ کی روشنی میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا تھا۔ ہم نے نہج البلاغہ سے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کا نظریہ حکومت اور حکومت کے نظریے کے ساتھ ساتھ معاشرے کے اندر حکومت اور سیاست کو رائج کرنے کا جو اصول اور ضابطہ ہے اس کو ملاحظہ کیا، اور وہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر میں عدل بنتا ہے، یعنی امام کی نگاہ میں عدل اور عدالت وہ پہلا طریق اور راستہ ہے جس کے ذریعے سے حکومت چلائی جا سکتی ہے اور معاشروں میں اصلاحی قدم اٹھایا جا سکتا ہے۔ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات زندگی کو، سیاسی حالات زندگی کو جاننے کے لیے ہمیں ایک حد تک تاریخ اسلام بالخصوص نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا دور اور خلفائے ثلاثہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان کے دور کو جاننا ضروری ہے، کیونکہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو حکومت ملی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے تقریباً 25 سال کے بعد ملی۔ اس 25 سال کے دور میں خلیفہ اول نے 2 سال حکومت کی، خلیفہ دوم انہوں نے تقریباً 12 سال حکومت کی اور یا 10 سال حکومت کی، اور بقیہ عرصہ وہ خلیفہ سوم کی حکومت کا ہے، اور سب سے طویل دور حضرت عثمان کا دور ہے کہ جس میں انہوں نے حکومت کی، اور اس دور حکومت میں عالم اسلام میں طرح طرح کے مختلف جوانب سے فتنے کھڑے ہو گئے۔ ان فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ کرپشن اور خیانت کا فتنہ اور دین کی تبدیلی کا فتنہ تھا، کہ ایک طرف دین کی بنیادیں اور دین کے اندر تغیرات بڑے پیمانے پہ آشکار ہوئے، دین کی بنیادیں ہل کے رہ گئیں۔ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی جو نماز تھی، وہ نماز جو ہے وہ معاشرے کے اندر ناپید ہوتی چلی گئی، اور دوسری طرف سے ظالم اور جابر ایسے والی حضرات حکمران بنے کہ انہوں نے بیت المال کو تقریباً سارا خالی کر دیا اور مسلمانوں کے مال کو خوب لوٹا، جس کے نتیجے میں اس پورے معاشرے کے اندر طبقاتی ایک بڑے پیمانے پہ طبقاتی نظام اور کرپشن کا نظام پھیل گیا۔ بہرحال ہم امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے عدالت کے جو پہلوؤں کو پڑھتے رہیں گے، اس میں یہ والے موارد ہمارے سامنے آتے رہیں گے۔ یعنی امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر میں حکومت بذات خود کوئی حیثیت نہیں رکھتی، لیکن اگر کسی وظیفے کی انجام دہی کے لیے ہم نے حکومت کو حاصل کرنا ہے تو حکومت کی قیمت ہے، اور وہ وظیفہ الہی ہے، یعنی مظلوم کو اس کا حق دیا جائے، قوانین الہیہ کو نافذ کیا جائے، مسلمان یا انسانی معاشروں کی اصلاح کی جائے اور اللہ کی طرف گامزن کیا جائے۔ اور ہم حکومت کا جو تصور امام علی علیہ السلام کی نگاہ میں پایا جاتا ہے اس کو ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب یہ کس طرح سے معاشرے میں اصلاح کی جائے، معاشرے میں امن و امان لایا جائے، معاشرے کے اندر کرپشن ختم کی جائے، فتنہ فساد کو ختم کیا جائے، جو شورشیں برپا کی جاتی ہیں، مختلف طرح کے احتجاج اور مختلف طرح کی بے نظمی اور فساد برپا کیا جاتا ہے، اس کو کس طرح سے ختم کیا جائے، مختلف ہم معاشرے کے اندر چیزیں اور تفکرات دیکھتے ہیں۔ جیسا کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے تعلیم کو عام کیا تو سب مسائل حل ہو جائیں گے، یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ترقی ملک کے اندر ہوگی، بجلی آ گئی، ڈیم بن گئے یا ٹیکنالوجی آ گئی، مسائل حل ہو جائیں گے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ میں ان چیزوں سے مسائل کبھی حل نہیں ہوتے۔ حقیقت میں جو مسائل حل ہوتے ہیں وہ عدل کے نفاذ سے ہیں، لہٰذا عدل کو امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے انتہائی زیادہ اہمیت دی، اور عدل کے دوش پہ عدل کو معیار بنا کے پورے معاشرے کو درست کرنا چاہا۔ اس لیے امام علی علیہ السلام کی جو دیگر اقوال نہج البلاغہ سے ہٹ کے بھی کتب میں موجود ہیں، اس میں بھی عدل کی بہت بڑی ہمارے سامنے اہمیت اور قیمت سامنے آتی ہے، جیسے غرر الحکم جو کہ نہج البلاغہ کے قریبی ترین دور کی کتاب ہے،
یا تصنیف و غرر الحکم آمدی کی ہے، 6 صدی ہجری سے ان کا تعلق ہے۔ انہوں نے امیر المومنین علیہ السلام کے چھوٹے چھوٹے اقوال جمع کیے اور اس کا ذخیرہ انہوں نے مرتب کیا۔ امام علی علیہ السلام کے مثلا تیزی سے، کیونکہ چھوٹے اقوال ہیں، ان کی تشریحات ایک حد تک پیچھے گزر چکی ہیں، لیکن آپ کو اس سے یہ معلوم ہو جائے گا کہ امام علی علیہ السلام کے ہر عمل میں در حقیقت میزان اور معیار عدل ہے۔ وہ عدالت کی وجہ سے کرخت ہوتے ہیں، عدالت کی وجہ سے نرم ہوتے ہیں، عدالت کی وجہ سے قریب ہوتے ہیں، عدالت کی وجہ سے دور ہوتے ہیں۔ ان کا یعنی کل میزان اور معیار امیر المومنین علیہ السلام کا وہ عدالت ہے، اور عدالت کے مقابلے میں ظلم آتا ہے۔ اور ہم یہ کلمات امیر المومنین علیہ السلام کے پڑھ چکے ہیں کہ امام فرماتے ہیں کہ سعدان کے کانٹوں کے اوپر رات بسر کرنا اور گلے میں پھندا ڈال کے مجھے گھسیٹے جانا قبول ہے، لیکن یہ قبول نہیں ہے کہ میں روز قیامت اللہ اور اس کے رسول کا سامنا اس حالت میں کروں کہ میں نے کسی پر ظلم کیا ہو، یا چونٹی کے منہ سے ایک چھوٹا سا ذرہ دانہ کو چھیننے کی مقدار تک بھی میں ظلم نہیں کر سکتا۔ ایسا امام علی علیہ السلام کی نگاہ میں قبیح ترین اور بدترین چیز وہ ظلم تھا۔ ظلم صرف مار پیٹ کو نہیں کہتے، کسی کا حق کھا جانا ظلم ہے، کسی کے حق کے اوپر زبردستی قابض ہو جانا ظلم ہے۔ مثلا ایک خلافت اور حکمرانی کی صلاحیت نہیں رکھتا، اس کے اوپر زبردستی آ جانا ظلم ہے۔ لہذا ظلم کا دائرہ کار اسی طرح سے وسیع ہوتا جاتا ہے جیسے عدل کا دائرہ کار وسیع ہے، کیونکہ جہاں عدل نہیں ہے وہاں پہ حتماً ظلم ہے، چاہے کوئی بھی وہ صفت ہو جائے، اچھی ہو یا بری ہو، غرض اس سے نہیں ہے۔ اگر عدل نہیں ہے اور عدل کے مقابلے میں اچھی صفت بھی ظلم ہے، اور عدل کے ہمراہ اگر ظاہراً لوگوں کو وہ بری صفت لگتی ہے، اگر عدل کے معیار کے تحت ہے تو وہ پھر بھی اچھی ہے۔ لہذا امام علی علیہ السلام کی نگاہ میں عدالت کی غیر معمولی اہمیت تھی۔ ہم تیزی سے چند امام علیہ السلام کے اقوال پڑھتے ہیں، اور پھر آج ہم دیکھیں گے کہ کیسے محاسبہ کیا، کیونکہ گزشتہ دروس میں ہم نے والی کوفہ ابو موسیٰ اشعری کا جیسے محاسبہ امیر المومنین علیہ السلام نے کیا اس کا مطالعہ کر چکے ہیں۔ اس سے بھی پیچھے جناب عبداللہ ابن عباس کہ وہ ایک وقت اور اہمیت بھی رکھتے ہیں، شیعہ سنی دونوں مکاتب فکر کے درمیان عبداللہ ابن عباس کی اہمیت ہے، لیکن ان کے ایک عمل کے اوپر امام علی علیہ السلام برہم ہوئے اور انہوں نے مکتوب لکھا، وہ بھی ہم محاسبہ پڑھ چکے ہیں۔ آج کے دن جو ہم محاسبہ پڑھیں گے وہ قاضی شرح کا محاسبہ ہے، کہ کیسے امام علی علیہ السلام نے قاضی شرح کا محاسبہ کیا اور عدالت کو نافذ کیا، کیونکہ انشاءاللہ تعالی ہم نہج البلاغہ میں جتنے وہ موارد ہیں کہ جس میں امام علی علیہ السلام نے عدالت کو نافذ کیا ہے اور نافذ کرتے ہوئے بڑی بڑی پوسٹوں پہ فائز منصبداروں کو اور حکمرانوں کا محاسبہ کیا، وہ سب موارد انشاءاللہ ہم ترتیب کے ساتھ پڑھتے چلے جائیں گے۔ لیکن ہر درس میں اس بات کو اجاگر کرتے رہنا ہمارے لیے ضروری ہے کہ عدل ایک حقیقت ہے، عدل کے ذریعے سے معاشرے کی اصلاح ممکن ہے۔ عدل اگر قائم کرتے ہوئے جتنی مشکلات آ جائیں وہ سب مشکلات اٹھانی چاہیے، کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے عدل کے مقابلے میں، اور عدل کے نفاذ کے ذریعے سے معاشروں کی اصلاح ممکن ہے۔ امام علی علیہ السلام غرر الحکم میں فرماتے ہیں جعل اللہ سبحانہ العدل، اللہ سبحانہ وتعالی نے عدل کو قرار دیا ہے قواما للانام، لوگوں کے لیے قوام، یعنی لوگ جو اپنے پیروں پہ ایک معاشرے کے اندر کھڑے ہو جاتے ہیں وہ عدل کے ذریعے ممکن ہے۔ وَتَنزِيهًا مِنَ الْمَظَالِمِ، اور مظالم سے دوری کا طریقہ کار قرار دیا ہے، یعنی اگر کوئی چاہتا ہے مظالم والآثام، گناہوں اور ظلم و ستم سے دور نکل جائے، پاک اور منزہ معاشرے کو کر دے، عدل کو نافذ کرے۔ وَتَثْنِيَةً لِلْإِسْلَامِ، اور اسلام کی بلندی اسی کے ذریعے سے ہے۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں العدل حیات، عدل زندگی ہے۔ یقیناً اس کا پھر مد مقابل کیا ہوگا کہ الظلم ممات، جہاں پہ ظلم ہے وہاں پہ موت ہے۔ ہم اپنی سرزمین پاک سرزمین پاکستان کی حالت کو آج ملاحظہ کر سکتے ہیں، اس میں جتنی بھی ظلمتیں ہیں، جتنی بھی ظلمتیں، وہ فقط اور فقط عدل کے ضابطوں کی رعایت نہ کرنے کی وجہ سے ہے۔ لہذا جہاں ظلم ہے وہاں پر موت ہے، جہاں پر ظلم ہے وہاں پہ فقر ہے،
جہاں پر ظلم ہے وہاں پہ سختی ہے، العدل حیات۔ یا ایک اور جگہ فرماتے ہیں بالعدل تصلح الرعیہ، عوام الناس کی اصلاح فقط عدل کے ذریعے سے ہو جاتی ہے۔ یا ایک اور جگہ فرماتے ہیں صلاح الرعیہ العدل، کوئی چاہتا ہے کہ لوگوں کی اور معاشروں کی اصلاح کر دے، اسے چاہیے کہ عدل کو نافذ کرے۔ یا یہ کہ العدل قوام الرعیہ و جمال الولاۃ، کہ حکمرانوں کی زینت، خوبصورتی اور جمال وہ عدل ہے، اور معاشرے کے اندر رہنے والے لوگوں کی اصلاح وہ عدل کے ذات ہو سکتی ہے۔ یا عدل السلطان حیات الرعیت و صلاح البریت، اگر کسی نے عدل کو نافذ کر دی اور اسے سلطنت دے دی تو وہاں پہ عوام الناس کی زندگی آباد ہو جائے گی اور مخلوق الہی کی اصلاح ہو جائے گی۔ من عدل فی البلاد نشر اللہ علیہ الرحمہ، کہ جہاں جن علاقوں میں اور جن ممالک میں عدل نافذ ہو جاتا ہے وہاں پہ اللہ کی رحمتیں ہواؤں کی طرح پھرتی ہیں۔ جس طرح ہوائیں ہر جگہ نشر ہوتی ہیں، ہر جگہ پھیلی ہوتی ہیں، اللہ کی رحمت اس طرح سے ان جگہوں پر پھیلی ہوئی نظر آئیں گی۔ یا یہ کہ ما حسن الدول بمثل العدل، عدل کی مانند کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے ممالک کا تحفظ کیا جا سکے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ ممالک میں امنیت قائم ہو، اگر کوئی چاہتا ہے کہ ایک ریاست کے اندر اصلاح ہو، اگر کوئی چاہتا ہے ایک ریاست کے اندر ترقی پیدا ہونا شروع ہو جائے، اسے چاہیے کہ عدل کو نافذ کرے۔ جب یہ امام علی علیہ السلام کی نظر میں تاکید ہے کہ آپ کے سامنے چند کلمات پڑھے، 8-9 کلمات امیر المومنین علیہ السلام کے بغیر شرح کے تیزی سے آپ کی خدمت میں ذکر کیے، لیکن آپ اس کلام سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عدل کی کتنی قیمت ہے امام علی علیہ السلام کی نگاہ میں۔ یعنی ہر وہ شخص جو امام علی علیہ السلام کے قریب ہونا چاہتا ہے اسے اپنے وجود اور اپنے نفس پر بھی عدالت کو قائم کرنا چاہیے اور معاشرے میں عدالت سے کام لینا چاہیے۔ خصوصاً مکتب تشیع میں عدالت کا بہت بڑا مقام ہے، حتیٰ کہ اس قدر بڑا مقام ہے کہ اگر کوئی ایک رکعت نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہے اور 2 افراد ہوں اور ان 2 افراد میں کوئی عادل نہ ہو یا عادل کی پہچان نہ ہو رہی ہو، عادل ہے لیکن پہچان نہیں ہو سکتی، ہر 2 صورتوں میں نماز جماعت باطل ہے۔ فقہی حکم ہے تمام ہمارے مراجع اعزاء مجتہدین کا۔ مثلا ایک جگہ پہ گئے، امام جماعت وہاں پہ جماعت کرا رہے ہیں، لیکن ہمیں نہیں پتہ، یعنی جو آنے والا ہے اسے نہیں پتہ کہ یہ امام جماعت عادل ہے یا نہیں۔ اگر اسے نہیں پتہ وہ جماعت پڑھے گا بھی اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اس قدر عدالت کا دین اسلام میں حکم ہے۔ امام جمعہ اس کا عادل ہونا اس سے بھی بالا تر ہے۔ اسی طرح بہت سارے فقہی احکام عدالت پر موقوف ہیں، جیسے گواہی دینا عدالت پر موقوف ہے، طلاق کا گواہ بننا عدالت کے اوپر موقوف ہے، اسی طریقے سے قاضی بننا عدالت کے اوپر موقوف ہے، بڑے منصبوں کے اوپر عائد ہونا عدالت پر موقوف ہے۔ عدالت سخت کر جائے، ساقط ہو جائے، وہاں سے اسے ایک موقع توبہ کا دیا جائے گا، نہیں ہے موقع پھر عزل کر دیا جائے گا، اسے کنارے پہ اس منصب سے اتار دیا جائے گا۔ لہذا عدل کا نتیجہ محاسبہ کرنا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے جس طرح جناب موسیٰ اشعری کا شدید ترین محاسبہ کیا کہ پہلے ایک وفد بھیجا کہ کہا کہ کیونکہ یہ حضرت عمر نے انہیں کوفہ کا والی بنایا ہوا تھا، بصرہ کا والی بنایا، اور اس کے بعد حضرت عثمان نے کوفہ کا والی بنا دیا، تو یہ جب کوفہ کے والی بنے، امیر المومنین علیہ السلام کی مدینہ میں بیعت ہوتی ہے، یہ خلیفہ سوم کی طرف سے کوفہ میں بحال ہیں اپنی ولایت اور حکمرانی پہ ابو موسیٰ اشعری۔ پہلے سال جب امام علی علیہ السلام کے ہاتھوں پہ امت نے بیعت کر لی، اسی وقت امام علی علیہ السلام نے پہلا یہ کام کیا کہ معاویہ ابن ابی سفیان کو خط لکھا کہ میں نے تمہیں عزل کیا ہے اور یہ سارا کا سارا اقتدار میرے حوالے کر دو۔ اور جب یہ خط لکھ چکے امام علی علیہ السلام، قبل اس کے کہ معاویہ ابن ابی سفیان کی طرف سے کوئی دھمکی یا جنگ کا آغاز ہوتا، وہاں پہ امت کے بعض افراد وہ ام المومنین حضرت عائشہ کو گھیر گھار کے جنگ کے میدان میں انہیں لا کھڑا کیا، اور بصرہ میں جنگ جمل کا میدان سجا۔ اور اس میدان میں جب امیر المومنین علیہ السلام تشریف لے گئے، ابھی ذیقار جگہ پہ پہنچے ہی تھے، یہ بصرہ سے کچھ آگے کوفہ اور بصرہ کے درمیان میں
البتہ کنارے پہ ایک شمال کی جانب ایک علاقہ ہے کہ آپ نقشے میں اسے آرام سے دیکھ سکتے ہیں، ذیقار جگہ ہے، ادھر پہنچے، یعنی ادھر سے وہ پلاننگ کر کے بصرہ میں اب داخل ہونا تھا، کیونکہ بصرہ دشمنوں کے کنٹرول میں آ گیا تھا، پورا شہر انہوں نے قبضے میں کر لیا۔ عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ معروف ترین جلیل القدر صحابی تھے، انہیں خوب مارا پیٹا گیا، ان کی داڑھی نوچ لی گئی اور بصرہ پہ قبضہ کر لیا گیا ام المومنین حضرت عائشہ اور ان کی سپاہ نے۔ لہذا امیر المومنین علیہ السلام کو پلاننگ کرنے پڑی اس شہر کے اندر اب جانے کے لیے۔ تو جب انہوں نے جنگ کے لیے آمادگی کا اظہار کیا اور وہاں پہ تشریف امیر المومنین علیہ السلام لے گئے، تو ذیقار پہنچ کے انہوں نے کوفہ سے کمک کا مطالبہ کیا اور والی کوفہ ابو موسیٰ اشعری سے کہا کہ لوگوں کو ابھارو جہاد کے لیے تاکہ لوگ جہاد کے لیے آئیں۔ اب پہلے ایک وفد جاتا ہے، کوئی خبر ہی نہیں ہے، واضح طور پہ انکار کیا اور منبر پہ خطاب کرتے ہوئے اس طرح سے آشکار الفاظ میں ابو موسیٰ اشعری نے کہا کہ اگر تم دنیا چاہتے ہو تو جاؤ علی بن ابی طالب سے لڑو، اور آخرت چاہتے ہو تو اپنے گھروں کے اندر بیٹھے رہو۔ پھر امیر المومنین علیہ السلام نے جناب عبداللہ ابن عباس، کیونکہ وہ ایک وقت اور اہمیت معاشرے میں رکھتے تھے، اور جناب اشتر جن سے دشمن علی علیہ السلام سختی سے گھبرایا اور لرزا کرتے تھے، ہر دو کو بھیجا، لیکن کوئی خبر نہیں۔ ابو موسیٰ اشعری نے واضح انکار کیا۔ پھر مکتوب لکھا امام علی علیہ السلام نے، اس مکتوب کا بھی منفی جواب، اس کے اوپر امام علی علیہ السلام نے پھر شدید ترین طریقے سے محاسبہ کیا اور سخت ترین الفاظ استعمال کیے، اور جنگ جمل میں جب فتح حاصل کی تو پہلا یہ کام کیا کہ ابو موسیٰ اشعری کو ولایت کوفہ سے عزل کر دیا اور ایک طرف ہٹا دیا۔ لہذا محاسبہ جب کیا نہیں اصلاح ہوئی تو اس کو کوفہ سے ہٹا دیا، اور کوفہ چونکہ اہمیت کی حامل جگہ تھی اور شام کے قریب بھی جگہ تھی، اس لیے امام علی علیہ السلام نے اس کو مدینہ منورہ کی بجائے اس کو دارالخلافہ منتقل کر دیا، اور امیر المومنین علیہ السلام پہلی شخصیت قرار پائے کہ جنہوں نے عالم اسلام میں دارالخلافہ کی تبدیلی کا اقدام کیا کہ اس سے پہلے کسی نے بھی کبھی یہ اقدام نہیں کیا تھا۔ اچھا، اس کے بعد آتے ہیں ہم معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ صرف حکمران نہیں اور بہت بڑے بڑے منصب بھی ہیں جن کی معاشرے کے اوپر بڑی گہری چھاپ ہوتی ہے، معاشرے اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک چیف جسٹس ہے، جیسے ہمارے ملک پاکستان میں بھی چیف جسٹس کے فیصلوں سے بہت زیادہ اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور ایک بہت بڑی قوت اور طاقت والا منصب ہے، ایک معمولی انسان اس چیف جسٹس کے منصب پہ نہیں آ سکتا۔ قاضی شرح ایک ایسی شخصیت کا نام ہے کہ جو ایک عرصہ دراز سے کوفہ کے اوپر چیف جسٹس بن کے بیٹھا ہوا تھا، لہذا اس کا لقب ہی قاضی پڑ گیا۔ آج ہم ان کے بارے میں پڑھیں گے، قاضی شرح کے بارے میں، کون تھے اور کیا ان سے چیزیں یا اعمال سرزد ہوئے، اور امیر المومنین علیہ السلام نے ان کا محاسبہ اور سرزنش کس طرح سے کی۔ ادھر آپ ایک اور دلچسپ نقطہ بھی دیکھیں گے کہ امام علی علیہ السلام سے جو والی ٹکرا رہا ہے، جو والی بھی ٹکرا رہا ہے، وہ تقریباً سارے کے سارے وہ والی حضرات ہیں جنہیں خلیفہ دوم حضرت عمر نے نصب کیا تھا، نہ کہ حضرت عثمان نے۔ حضرت عثمان نے تو پچھلے والیوں کو ادامہ دیا اور ان کو جاری رکھا، جگہیں اور علاقے تبدیل کرتے رہے، لیکن ان کو خلافت کا ذائقہ کس نے چکھایا، اور ان کو منصبوں کا ذائقہ اور سیاست کا ذائقہ کس نے چکھایا، اور ان سیاستوں اور منصبوں کے اوپر ایک دیر پا مدت کے لیے رہنے کی فرصت جس نے مہیا کی، وہ خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب ہیں۔ لہذا حضرت عمر بن خطاب کے دور میں ابو موسیٰ اشعری بصرہ آئے، حضرت عمر بن خطاب کی وجہ سے معاشرے کے اندر ان کا اثر و رسوخ پھیلا ابو موسیٰ اشعری کا، اور حضرت عمر بن خطاب ہی کی وجہ سے حضرت عثمان نے بہت سارے والیوں کو باقی رکھا، حتیٰ کہ ابو موسیٰ اشعری کا اس قدر اثر و رسوخ کوفہ میں پایا جاتا تھا کہ حضرت عثمان کے دور میں انہوں نے مسلسل پریشر اور دباؤ ڈال کے ابو موسیٰ اشعری کو پورے کوفہ جیسے اہم ترین شہر یا اہم ترین صوبے کا انہوں نے حکمران بنا دیا۔ اور یہی صورت ہمیں امیر المومنین علیہ السلام کے دور میں نظر آتی ہے، جب معاویہ کی سخت ترین جنگ امام علی علیہ السلام کے ساتھ ہوئی اور شکست کے دہانے پہ شام کے باغی پہنچ گئے، تو انہوں نے ایک شیطانی مکرانہ چال چلی اور قرآن نیزوں پہ اٹھا لیے
کہ انشاءاللہ تعالی یہ جلد تفصیل کے ساتھ شیعہ سنی دونوں کتب سے ہمارے بحث کے اندر آئے گا۔ اس میں حکم یعنی فیصلے کی بات آئی۔ فیصلے کی بات آئی تو ایک بندہ معین ہوا معاویہ بن ابی سفیان کی طرف سے، اور دوسرا امیر المومنین امام علی علیہ السلام کی طرف سے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو دونوں طرف حاکم ہے، کیونکہ معاویہ بن ابی سفیان کی طرف سے عمرو بن عاص آیا اور معاویہ ہی نے انتخاب کیا اور لوگوں نے رضامندی کی۔ یہاں سے امام علی علیہ السلام نے جناب مالک اشتر کا انتخاب کیا، لوگوں نے وہاں پہ امام علی علیہ السلام کے خیمے کو گھیر لیا اور قتل کرنے کے لیے آگے بڑھے کہ اپنا فیصلہ واپس لیں۔ پھر لوگوں پہ چھوڑا کس کا انتخاب کرتے ہو؟ لوگوں نے کہا ابو موسیٰ اشعری کا۔ آپ نے ملاحظہ کیا کہ ابو موسیٰ اشعری شروع ہی سے عثمانی اور اموی ایک تو میلان رکھتے تھے، اور شروع سے پروردہ خلیفہ دوم کے تھے، لہذا امام علی علیہ السلام سے ان کی چپکلش ایک تو قدیمی بھی تھی، اور امام علی علیہ السلام سے اس لیے بھی ان کے دل کے اندر ناراضگی تھی کہ کوفہ کی ولایت سے عزل کر دیا۔ لہذا اب ابو موسیٰ اشعری میدان میں دوبارہ آئے کہ انشاءاللہ ہم اس موقع پہ پڑھیں گے۔ پوری نہج البلاغہ میں فقط 2 مکتوب ہیں جو ابو موسیٰ اشعری کو لکھے گئے ہیں، ایک ہم پڑھ چکے ہیں سابقہ درس میں، اور انشاءاللہ تعالی ایک حکم کے وقت ہم پڑھیں گے کہ امام علی علیہ السلام نے ان کو بہت اہم نکات بیان کر کے اشارہ کیا کہ اس اہمیت کو جانو۔ مثلا امام فرماتے ہیں کہ میں ابھی تک حیرت اور استعجاب میں ہوں کہ بعض لوگ ایسے ہیں وہ اپنے آپ کو بڑے مفکر اور بڑے دانا اور خود پسندی اور عجب کے مرض میں مبتلا ہیں۔ اشارہ ابو موسیٰ اشعری کی طرف سے تھا۔ لہذا آپ ملاحظہ کریں کہ یہ مشکلات پچھلے والیوں کی طرف سے آ رہی ہیں، ابھی عوام الناس کی طرف تو ہم گئے نہیں۔ ابھی تو وہ حکمران جو امام علی علیہ السلام کے دور میں پورے قدم جما کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ہٹانا ایک بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ امت نے تو بیعت کر دی، جب امت نے بیعت کی تو وہ کھینچا تانی شروع ہوگی علاقوں کے اوپر حکمرانی کی، اور یہی وہ کھینچا تانی ہے کہ جس سے امام حسین علیہ السلام کے اوپر تیر برسانے کی مکمل فرصت اس وقت کے دانشور افراد کو مہیا کر دی کہ حرص سے ریاست طلبی اتنا بڑا ہوا تھا کہ یہ تہران یعنی رے کی حکومت کی خاطر عمر ابن سعد نے امام حسین علیہ السلام کے خلاف لشکر کشی کی، یعنی اس کے پیش نظر کیا تھا؟ یہ چھوٹے سے ایک علاقے کی حکومت، شمر نے اسی طریقے سے چھوٹے سے علاقے کی حکومت کی خاطر امام حسین علیہ السلام کے لیے لشکر کشی کی، یعنی علاقوں کے اوپر حکومت کرنے کے لیے ریاست طلبی اس دور میں اس قدر بڑھ چکی تھی کہ جس گھرانے کی تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمل سے کرتے رہے، اسی گھرانے کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے تباہ و برباد کیا۔ اس لیے امام علی علیہ السلام کے لیے ایک بڑی مشکل اس دور میں قائم وہ حکمران تھے کہ جو گزشتہ حکومتوں میں حکمران بن کے وہاں پر ایک سیاست کا ذائقہ چکے ہوئے، حاکمیت کی شہوت کو اختیار کیے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس لیے امام علی علیہ السلام کے لیے انہیں ہٹانا ایک بڑی مشکل بن گئی۔ عوام تو حکمرانوں کے ساتھ ہوتی ہی ہے، جس حکمران کو جتنی مدت ایک ریاست میں حکومت کرنے کی فرصت مہیا ہو جائے وہ اتنے اثر و رسوخ اور قدم ادھر جما لیتا ہے۔ اب کوفہ ہی کو لے لیں، کیونکہ کوفہ ایک ایسی جگہ تھی جو حضرت عمر کے دور میں آباد ہوئی، اور اس کوفہ کے اندر جنگجو طبقہ رہتا تھا، اور کوفہ کی آبادی بہت بڑھ گئی، یہاں تک کہ سب سے بڑی قوت عالم اسلام کی اس وقت کوفہ ہی کے اندر تھی، کیونکہ ایک تو جنگوں کے اعتبار سے یہ لوگ شجاعانہ طور پہ معروف تھے، اور دوسرا کوفہ قدیم سے قدیم تر ہوتا چلا گیا، اور اس کی جب آبادی بڑھ گئی تو ایک واحد ایسا شہر ہو گیا جو آبادی کے اعتبار سے ایک جگہ پر مسلمانوں کی قوت شمار ہوتا تھا۔ اس جگہ پہ پہلے امام علی علیہ السلام سے پہلے یعنی جنگ جمل سے پہلے ابو موسیٰ اشعری تھے، اور قاضی کون تھا یہ توجہ کریں، قاضی یہاں پہ قاضی شریح تھا۔ قضاوت ایک بہت بڑا منصب ہے، ہر بندے نے اپنے فیصلے کرانے کے لیے جس کی طرف رجوع کرنا ہے وہ عدالت ہے، اور عدالت میں جو ہیڈ بیٹھا ہوا ہے وہ چیف جسٹس قاضی شریح ہیں، انہی کی نگرانی میں سارے فیصلے ہونے ہیں، انہی کا حکم چلنا ہے، اور قاضی شریح ہی کے حکم سے ساری کی ساری سزائیں جاری ہونی ہیں۔ اس لیے قاضی شریح ایک چھوٹی شخصیت نہیں تھا، اس سے یعنی ایک ریاست کے اندر جو بڑے بڑے منصب ہیں جس سے پوری ریاست
درم بھرم ہو سکتی ہے، یا پوری ریاست جس کے اوپر اثر انداز پوری ریاست کے اوپر جو شخصیت ہوتی ہے ان میں سے ایک قاضی القضات ہے، چیف جسٹس ہے یا جج حضرات ہیں۔ اگر ہم چیف جسٹس نہ بھی کہیں، جج حضرات ہیں۔ یہ تو مادی طور پہ ہے، روحانی طور پہ بھی ایسا ہی ہے کہ اگر عدالت نا انصافی برتیں تو آسمان برکتیں نازل کرنا بند کر دیتا ہے، زمین رحمت اللہ کی جاری کر دینا بند کر دیتی ہے۔ یہ روایات میں مضامین وارد ہیں شیعہ سنی کتب میں۔ لہٰذا ان عدالتوں کا بہت بڑا دخل ایک معاشرے کے اندر امن و امان کے اعتبار سے یا ایک معاشرے کے اندر عدل و انصاف کے قیام کے اعتبار سے ہے۔ آئیں اب ہم دیکھتے ہیں قاضی شریح کے بارے میں کہ قاضی شریح کی شخصیت کیا تھی، کیا نام تھا، کب آئے، اور یہاں پہ بھی جس طرح آپ نے سابقہ والی حضرات ان کا مطالعہ کیا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس وہ بھی حضرت عمر بن خطاب کے کافی قریبی بندے رہ چکے ہیں، اور اسی طرح ابو موسیٰ اشعری ان کو بھی آپ نے دیکھا حضرت عمر بن خطاب کے قریب رہ چکے ہیں، اور انہوں نے ہی سیاست کے میدان میں خلیفہ دوم نے ابو موسیٰ اشعری کو داخل کیا۔ اسی طریقے سے ہم بقیہ دیکھیں گے کہ معاویہ بن ابی سفیان ان کو شام کی پوری حکمرانی دینا وہ بھی خلیفہ دوم کے دور میں ہی انجام پائی۔ خلیفہ دوم نے یہ شام کا علاقہ معاویہ بن ابی سفیان کو دیا۔ اسی طریقے سے یہاں پہ اب آئیں قاضی شریح کو دیکھیں، کیونکہ قاضی شریح ایک بڑا قاضی تھا، عالم اسلام میں اس کی بہت زیادہ شہرت تھی، اور اسی ذیل میں بڑی ایک تعجب آور چیز سامنے آتی ہے، یعنی انسان جب یہ چیزیں پڑھتا ہے تو تب وہاں پہ حیرت اور تعجب میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ آپ فہرست بناتے جائیں کہ جو افراد امام علی علیہ السلام سے جا کے ٹکرائے ان کی فہرست بنانا شروع کریں۔ مثلا ابو موسیٰ اشعری، ایک حد تک کاملہ نہیں، ایک حد تک عبداللہ ابن عباس، قاضی شریح، مسروق، شعبی، اس طرح سے آگے نیچے انشاءاللہ بھی بعض کا بیان آئے گا۔ آپ دیکھیں گے وہ سب کے سب اہل سنت میں سب سے جلیل القدر ہیں۔ اہل سنت کا جتنا دین آیا ہے صحابہ اور تابعین میں سے وہ انہی افراد کے ذریعے آیا ہے۔ شعبی چھوٹا نام نہیں ہے، بہت بڑا نام ہے، حتیٰ کہ اس قدر بڑا نام ہے اہل سنت میں تابعین میں کہ اگر وہ ڈائریکٹ رسول اللہ سے نقل کرے، کیونکہ صحابی کے بغیر تو اہل سنت میں روایت نقل نہیں کی جا سکتی، لیکن اگر شعبی صحابی کو چھوڑ کے رسول اللہ سے نقل کرے تو حنفیوں کے نزدیک اور بہت سارے دیگر مکاتب فکر اہل سنت ان کے نزدیک وہ حدیث قبول ہے، اتنا مقام ہے شعبی کا۔ اسی طریقے سے ابھی آپ قاضی شریح دیکھیں، ان کی تعریفوں کے اتنے لمبے لمبے پل باندھے گئے ہیں، اور جو پل باندھنے والے ہیں وہ بھی شعبی ہیں، مسروق ہے، یعنی وہ والی حضرات جو اموی میلان رکھتے تھے وہ سب کے سب ایک جگہ جمع ہو کے ایک دوسرے کی تعریفوں کے پل باندھتے ہیں، اور وہی تعریفوں کے پل اہل سنت علم رجال میں ہمارے سامنے آتے ہیں، اور انہی سے سارا کا سارا اہل سنت نے یہ اکثر اور بیشتر حصہ اپنے دین کا انہی سے اخذ کیا ہے۔ اب آئیں ہم قاضی شریح کو دیکھتے ہیں، اور اس میں آپ کے سامنے یہ حقیقت سامنے آئے گی، کیونکہ ہمارے کتب تشیع میں جتنے یہ حضرات ہیں ان میں سے کسی کے حالات زندگی طولانی نہیں آئے، نہ امام علی علیہ السلام کے طرفدار صحابہ کے حالات زندگی شیعہ کتب میں طویل طور پہ آئے ہیں، جو امام علی علیہ السلام کے مخالف تھے ان کے حالات زندگی بھی شیعہ کتب میں طویل نہیں آئے۔ اس لیے جتنے آپ کے سامنے حالات زندگی بیان کیے جا رہے ہیں یہ اہل سنت کی معتبر ترین کتب ہیں، یا تاریخ کی کتب ہیں یا رجال کی کتب ہیں۔ اس لیے ذہبی، شمس الدین محمد ذہبی جو کہ 8ویں صدی ہجری کی شخصیت ہیں، اور ذہبی ان افراد میں سے ہیں کہ 748 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ ذہبی ان افراد میں سے جن میں تشدد پایا جاتا ہے، مکتب تشیع کے شدید مخالف تھے۔ امام علی علیہ السلام کے مخالف ہم بڑے پیمانے پہ یقیناً نہیں کہہ سکتے، حمایت بھی موجود ہے، اور ان روایات کا البتہ انہوں نے اس کی تصدیق کی ہے جو امام علی علیہ السلام کے حق میں نہیں جاتی، لیکن اوورآل اگر ہم ذہبی کی شخصیت کو دیکھیں مکتب تشیع سے شدید ٹکراؤ رکھتے ہیں، لیکن علم رجال میں اہل سنت میں بڑی مقبول شخصیت ہے۔ آئیں ہم تیزی سے قاضی شریح کے حالات زندگی پہلے ان کتب سے دیکھتے ہیں اور پھر نہج البلاغہ کی طرف منتقل ہوتے ہیں، تاکہ ہم دیکھیں کہ قاضی شریح کی شخصیت کیا تھی، اور پھر کیا نزاع نہج البلاغہ کے آئینے میں کیا نزاع اور جھگڑا پیدا ہوا، اور اس جھگڑے میں امام علی علیہ السلام نے محاسبہ کیسے کیا۔ یہ ہمارے لیے بہت مہم ہے۔ امام علی علیہ السلام نے صرف ایک مکتوب جو نہج البلاغہ میں ایک مکتوب آیا ہے،
قاضی شرح کے بارے میں نہج البلاغہ میں کوئی اور مکتوب وارد نہیں ہوا، صرف ایک مکتوب وارد ہوا ہے اور وہ مکتوب نمبر 3 ہے، جس کو انشاءاللہ تعالی آج ہم تیزی کے ساتھ مطالعہ کریں گے۔ قاضی شرح کی کنیت تھی ابو امیہ، اور اس کا نام تھا شریح بن حارث بن قیس بن جہم الکندی، کندی قبیلے سے تھا۔ شریح بن شراحیل یا ابن شرحبیل بھی اسے کہا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے وَهُوَ مِنْ أَوْلَادِ الْفُرُوسَ الَّذِينَ كَانُوا بِالْيَمَنِ، کہ قاضی شرح ان بندوں میں سے ہے کہ ایرانیوں کی اولاد یمن آ کے آباد ہو گئی، یعنی جدی پشتی اگر پیچھے جا کے دیکھیں ممکن ہے وہ ایرانی نکلے، لیکن بہت سارے قدیم زمانے میں ایرانی آئے اور یمن میں آ کے آباد ہو گئے، اور اس کی مستقبل میں وہ قبیلہ ادھر ایک بن گیا، اور اس قبیلے یعنی آہستہ آہستہ عرب انہوں نے چہرہ اختیار کر لیا، اور یہ جو عرب چہرہ اختیار کیا ان میں سے کندی قبیلے سے قاضی شرح کا تعلق تھا۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ لہو صحبتن، یہ صحابی بھی تھے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ قاضی شرح کی ولادت زمانے جاہلیت میں ہوئی۔ قاضی شرح نے اپنی بلوغت میں قاضی شرح نے زمانے جاہلیت کو دیکھا، یعنی یہ بڑی تعجب آور بات ہے کہ قاضی شرح زمانے جاہلیت کے دور میں موجود تھا، لیکن پورے دور میں اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی۔ اہل سنت میں اختلاف پایا جاتا ہے، شدید اختلاف آیا قاضی شرح صحابی ہے یا نہیں۔ یہ اختلاف اہل سنت میں اس لیے اہمیت رکھتا ہے کہ ان کے ہاں ایک ضابطہ پایا جاتا ہے کہ مکتب تشیع کی نظر میں یہ غلو ہے، غالی ایک نظریہ ہے، غلو پایا جاتا ہے، اور وہ غالی نظریہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ الصحابہ کلہم عدول، تمام کے تمام صحابہ عادل ہیں۔ اس لیے اس ضابطے کے تحت اس بات کی اہمیت اہل سنت میں ہے کہ لہو صحبتن، یعنی وہ صحابی ہیں یا نہیں۔ اگر ہم اس بات کے قائل ہو جائیں گے وہ صحابی ہیں تو پھر جو مرضی یہ انجام دے لیں وہ جلیل القدر عادل صحابی قرار پائیں گے اور عدالت کے وصف سے وہ متصف ہو جائیں گے، لیکن اگر وہ صحابی قرار نہیں پاتے پھر رجالیوں کے ہم قول کے محتاج ہوں گے اہل سنت کے نظریے کے مطابق کہ علماء اہل سنت آئیں اور وہ وثاقت کو بیان کریں، تب قاضی شرح کی وثاقت ثابت ہوگی، وإلا ثابت نہیں ہوگی۔ لیکن یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ قاضی شرح کی ولادت زمانے جاہلیت میں ہوئی، اور زمانے جاہلیت میں یہ بالغ تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور شروع ہوتا ہے، یعنی قاضی شرح کوئی 100 سال سے اوپر زندگی بسر کی ہے۔ قاضی شرح کی زندگی 100 سال سے اوپر تھی، یہ سب نے لکھا ہے، یعنی کوئی 108 کہتا ہے، کوئی 110 کہتا ہے، کوئی اس سے بھی اوپر عمر بیان کرتا ہے، لیکن ولادت کا دقیق طور پہ تاریخ معین نہیں ہے، 100 سال سے اوپر زندگی تھی۔ تو ذہبی کے نزدیک یہ جو صحابی کہنا ہے ولم یصح، یہ بات صحیح نہیں ہے، لیکن بہت سارے علماء اہل سنت جو قدیمی علماء ہیں محدثین، انہوں نے قاضی شرح کو صحابی بھی قرار دیا ہے۔ بل ہوا ممن اسلم فی حیات النبی، کہ ذہبی نے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ اسلام لے آیا تھا۔ وانتقل من اليمن زمن الصدیق، اور خلیفہ اول کے زمانے میں یہ یمن سے منتقل ہو کے مثلا کوفہ یا مدینہ یا ان جگہوں پر آ گیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسلام لے آیا لیکن زیارت رسول نہیں کی۔ چونکہ زیارت رسول نہیں کی اس لیے وہ کہتے ہیں صحابی نہیں ہے۔ مکتب تشیع کے مطابق صحابی ہو یا تابعی ہو، اگر اس کی صالح زندگی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور قرآن کی تعلیمات کے مطابق زندگی ہے، وہ ہمارے لیے قابل قبول ہے۔ اور اگر کوئی صحابی بھی ہو اور اس کی زندگی سنت رسول و تعلیمات قرآنیہ کے مطابق نہ ہو، وہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن اہل سنت وہ اس سے جدا ضابطے کے مطابق چلتے ہیں۔ ان کا ضابطہ کیا ہے؟ الصحابہ کلہم عدول، تمام کے تمام صحابہ وہ عادل ہیں۔ آگے پھر یہ لکھتے ہیں کہ ذہبی نے یہ قاضی شرح نے حدیثیں نقل کی ہیں خلیفہ دوم سے، امام علی علیہ السلام سے، عبد الرحمن بن ابی بکر خلیفہ اول کے بیٹے ہیں، اور یہی عبد الرحمن بن ابی بکر ہیں کہ جنگ جمل میں ام المومنین ان کو واپس لے جانے والے ہیں بعض کے نزدیک، اور اس طرح چند اور شخصیات ہیں۔ قاضی شرح سے جو لوگ نقل کرتے ہیں ان میں کئی بڑے نام ہیں، اور یہ سب بڑے نام اہل سنت کی نگاہ میں بہت بڑا مقام رکھتے ہیں، لیکن امام علی علیہ السلام کے مخالف ایک حد تک شمار ہوتے ہیں۔ ان بڑے ناموں میں قیس بن ابی حازم ہیں، مرۃ
الطیب ہیں کہ انشاءاللہ مرۃ الطیب کا نام آئے گا۔ مرہ ایک شخصیت ہیں، انہیں مرۃ الطیب کہا جاتا تھا، بڑے عابد گزار بندے تھے، ایک دن میں 600 رکعت نماز پڑھ لیتے تھے مرہ، لیکن مخالف تھے امام علی علیہ السلام کے۔ تمیم بن سلمہ ہیں، شعبی ہیں، ابراہیم نخعی ہیں، ابن سیرین ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر شخصیت۔ اہل سنت کے بڑے بڑے رجالیوں نے ان کی توثیق کی ہے۔ اب آگے دیکھیں کہ ان کو حکم کس نے دیا؟ کتب عمر الی شریح، یہ بات ہمارے لیے اہمیت کی حامل ہے۔ قاضی شریح کس طرح سے اسلامی ریاست کے اندر ایک مقام حاصل کر گیا، اور کس طرح سے اس کے پاؤں جو ہیں مکمل طور پہ مضبوطی سے جم گئے اسلامی ریاست میں، اور کس دور میں یہ ہوا، یہ ہمارے لیے مہم ہے۔ لہذا ذہبی نے تحریر کیا ہے شعبی کے توسط سے کہ کتب عمر الی شریح، عمر بن خطاب خلیفہ دوم نے شریح کی طرف لکھا، اذا اتاک امر فی کتاب اللہ فاقض بہ، اگر اللہ کی کتاب سے کوئی حکم آ جائے تو تم اس کے ساتھ فیصلہ کرو۔ یعنی یہ بات ہمیں بتاتی ہے کہ خلیفہ دوم کی وجہ سے کی طرف سے قاضی شریح قضاوت کے منصب پہ فائز ہو چکے ہیں، اور یہ اب اپنے ان ولات اور قاضی حضرات کو خلیفہ دوم وہ خطوط لکھ کے منظم کر رہے ہیں۔ لہٰذا کیا لکھتے ہیں کہ جب اگر تمہارے پاس کوئی ایسا حکم ہے جو کتاب الہی سے، اس کے مطابق فیصلہ کرو۔ فَإِن لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اگر وہ کتاب الہی میں نہ ہو، وَكَانَ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ، اور سنت رسول میں ہو، فَاقْضِ بِهِ، تو اس کے مطابق عمل کرو۔ فَإِن لَمْ يَكُنْ فِيهِمَا، اگر کوئی ایسا مسئلہ پیش آتا ہے کہ اس کا حکم نہ قرآن میں نظر آتا ہے نہ رسول اللہ کی سنت میں نظر آتا ہے، تو فَاقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ أَئِمَّةُ الْهُدَى، تو اس امت کے ائمہ خدا نے جس طرح سے قضاوت کی ہے اس طرح سے قضاوت کرو۔ فَإِن لَمْ يَكُنْ فَأَنْتَ بِالْخِيَارِ، اور اگر اس حکم کو دیکھتے ہو کہ کہیں دیگر کوئی مثال بھی نہیں ملتی صالحین کی کہ انہوں نے وہ حکم جاری کیا ہو، تو تمہیں اختیار ہے، ان شئت تجتہد رأیک، اپنی رائے سے تم اجتہاد کرو، وَإِن شئت تُؤَامِرُنِی، تو یا تم مجھ سے ایک معامرہ یا مشاورت کر لو، اور اس سے تم یقیناً بہتر سالم طور پہ رہو گے۔ یہاں پہ آپ نے دیکھا عمر بن خطاب واللہ قضاء الکوفہ، کوفہ کا قاضی خلیفہ دوم نے بنا دیا۔ اس لیے یہ کلمہ میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ یہ بات ہمارے سامنے روشن رہے۔ آپ دیکھیں کہ امام علی علیہ السلام سے مخالفت کرنے والے اکثر افراد وہ کس سن میں یا کس دور میں وہ حکومت کے اندر آئے، انہوں نے ریاست کے اندر ایک قدم جمائے اور آہستہ آہستہ اثر و رسوخ حاصل کیا۔ صحہ، ذہبی کہتے ہیں صحیح تر یہ ہے، صحیح بات یہ ہے، ان عمر، خلیفہ دوم عمر بن خطاب، واللہ، ولایت دی، تولیت دی، قضاء الکوفہ، کوفہ کی قضاء کا، عدالت کا۔ فقیل اقام علی قضائها 60 سنہ، یہ کہا جاتا ہے قاضی شریح پہ 60 سال قاضی بنا رہا۔ وقت قضا بالبصرہ سنہ، 1 سال بصرہ میں بھی قضاوت کی۔ وقت زمن معاویہ دمشق، اور معاویہ کے دور میں دمشق میں بھی قاضی بن کے رہا۔ وقان یقال لہ قاضی المصرعین، 2 بڑے بڑے شہروں میں قاضی رہنے کا لقب دیا جاتا ہے، قاضی المصرعین کہا جاتا ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان شریح، اب آ جائیں عمر کے حوالے سے، کہ شریح عاش 110 سنین، 110 سال زندہ رہا۔ ابو نعیم نے لکھا ہے عاش 8 سنہ، 108 سال زندگی رہی۔ مدائنی اور حیثم نے کہا ہے توفی سنہ 78، 78 ہجری کو، 78 ہجری کو، یعنی زمانے عبد الملک بن مروان کے اور اس کی اولاد کے دور میں قاضی شریح کا انتقال ہوا۔ وقال خلیفہ و ابن نمیر نے کہا مات سنہ 80 ہجری کو انتقال ہوا۔ وقیل انہ استعفى من القضاء قبل موتہ بسنۃ، یعنی قاضی شریح کی پوری زندگی قضاوت کے اوپر رہی، 1 سال موت سے 1 سال پہلے استعفیٰ دے دیا قبل موت۔ پھر آگے آخر میں ذہبی نے لکھا ہے رحمہ اللہ تعالی۔ یہ ذہبی کا بیان تھا، سیر الاعلام النبلاء جلد نمبر 4 صفحہ 100، رقم راوی ہے 32 نمبر رقم راوی۔ استیعاب فی معرفت الصحابہ، اصحاب، الاستیعاب فی معرفت الاصحاب، معروف کتاب یوسف بن عبداللہ قرطبی، 463 ہجری میں ان کا انتقال ہے، یعنی 5ویں صدی ہجری کے ہیں۔ انہوں نے چند اور دلچسپ نقطے اس میں لکھے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے تیزی سے پڑھ دیتا ہوں، جس سے ہمیں قاضی شریح کی شخصیت کا مزید
اس کے حوالے سے معرفت ہو جاتی ہے۔ ادرک شریح القاضی جاہلیہ، قاضی شریح نے جاہلیت کا زمانہ پایا ہے۔ وَيَعُدُّ فِي كَبَارِ التابعین، بڑے بزرگ تابعین میں شمار ہوتا ہے۔ وَقَانَ قَاضِيًا لِعُمَرَ عَلَى الْكُوفَةِ، عمر کی جانب سے وہ کوفہ کے اوپر قاضی تھے۔ ثم لعثمان، پہ عثمان کی جانب سے رہے۔ ثم لعلی، پہ امام علی علیہ السلام کی جانب سے رہے۔ فلم یزل قاضیا بہا الی زمن الحجاج، حجاج بن یوسف کے زمانے تک وہ قاضی رہے۔ وَكَانَ أَعْلَمَ النَّاسِ بِالْقَضَاءِ، قضاوت کے باب میں سب سے زیادہ علم رکھتے تھے۔ وَكَانَ ذَا فِطْنَةٍ وَذَكَاءٍ وَمَعْرِفَةٍ وَعَقْلٍ وَرَصَانَةٍ، کہ بڑے ذہین، ذکی، فطین اور عقل و فراست سے کے حامل تھے۔ کانا شاعرا محسنا، بڑے بہترین شاعر تھے، یعنی قاضی شریح شاعری کا بڑا شغف رکھتا تھا اور بڑا خوبصورت شاعر تھا وہ۔ وَلَهُ اشعار محفوظ فی معان حسان، اس کے محفوظ بھی ہیں، اشعار لکھے گئے بھی تھے۔ وَكَانَ قَوْسَجًا، یا یہ اس کی ظاہری صورت کے بارے میں ہے، جیسے ابو موسیٰ اشعری کے بارے میں آپ نے ظاہری صورت کے حوالے سے دیکھا، ہلکی ہلکی داڑھی تھی۔ اس کے بارے میں بھی یہ کوسج کہتے ہیں عربی زبان میں، جس کے یہاں پہ داڑھوں پہ بال نہ ہوں، یعنی وہ چینی ٹائپ ہوتے ہیں نا، ان کی ایک طرف سے ساری داڑھی نکلی ہوتی ہے، سائڈوں پہ نہیں ہوتی، اسے کہتے ہیں کوسج۔ کوسج یعنی داڑھوں پہ کوئی بال نہ ہو۔ کانا کوسجن سناتن، سناتن کہتے ہیں جس کی اصلاً داڑھی ہی نہ ہو، یا اگر داڑھی ہو تو بہت ہلکی ہو، یا عارضین یعنی ان جگہوں پہ داڑھوں کے اوپر ہلکی ہلکی داڑھی جو دور سے نظر نہ آئے۔ لا شعر فی وجہہ، چہرے پہ کوئی بال نہیں تھے ان کے۔ توفی سنہ 87، 88 سال، یہاں پہ 87 ہجری لکھا ہے، الاستیعاب میں وفات ہے، یعنی 78 سال، 80 سال، 78 ہجری، 80 ہجری یا 87 ہجری، مختلف اقوال آئے ہیں، لیکن ہمیں حالات وہ ظاہری صورت پتہ لگ گئی کہ تھوڑی پہ ہلکے ہلکے بال تھے، بقیہ چہرے کے اوپر بال قاضی شریح کے نہیں تھے۔ وہ ابن 100 سنہ، 100 سال سے اوپر گزاری ہے زندگی۔ واللہ القضاء 60 سنہ من زمن عمر الی زمن عبد الملک بن مروان، عبد الملک بن مروان کے زمانے تک 60 سال قضاوت کے اوپر فائز رہے ہیں قاضی شریح۔ یہ اہل سنت کی کتب سے آپ کے سامنے خلاصہ تھا۔ اب ہم آ جاتے ہیں مکتب تشیع کی کتب کی طرف۔ مکتب تشیع میں سب سے پرانی ایک کتاب الغارات ہے، جو محمد بن ابراہیم بن حلال الثقفی کی ہے، بڑی اہم کتاب ہے۔ 2 کتابیں بہت اہمیت کی حامل ہیں، نصر بن مزاحم کی کتاب ہے وقعۃ صفین، اور ایک ہے الغارات۔ یہ دونوں قدیمی ترین کتابیں ہیں۔ الغارات، غارات کہتے ہیں حملوں کو، اس میں وہ حملے لکھے ہیں کہ جو عالم اسلام ہے، خصوصاً امام علی علیہ السلام، یہ امام علی علیہ السلام سے شیعہ حضرات شروع ہی امیر المومنین علیہ السلام یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں، اس لیے اس میں غارات میں صرف امام علی علیہ السلام کا دور لکھا ہے۔ 2 جلدی کتاب ہے، اہمیت کے حامل کتاب ہے، اردو ترجمہ اس کا موجود نہیں ہے، غالباً ممکن ہے انگلش ترجمہ اس کا موجود ہو، لیکن یہ آپ کو امام علی علیہ السلام کے دور کی اچھی معرفت یہ کتاب کرا دیتی ہے۔ پھر 283 ہجری میں وفات ہے، یعنی غیبت صغریٰ میں وفات ہے، اس لیے تابعین کا دور یا طب تابعین کا دور حتماً و حتماً محمد بن ابراہیم ثقفی نے پایا ہے، اور اس دور کی کتابوں سے انہوں نے بھرپور استفادہ کیا ہے۔ ہمارے پاس چند کتابیں ہیں کہ جو ان حوالوں سے قدیمی کتابیں لکھی گئیں، جیسے وقعۃ صفین، اس میں صفین وقع کہتے ہیں مارکہ، وقعۃ صفین، وقعۃ الطف ابو مخنف کی ہے جس میں کربلا کے واقعات ہیں، صفین میں صفین کے واقعات، یا کتاب الجمل شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، جنگ جمل کا بیان اس میں وارد ہوا ہے، یا یہ غارات۔ ان سب کتابوں میں سب سے قدیمی کتاب یہی غارات ہے۔ غارات میں دیکھتے ہیں کہ ابراہیم بن محمد الثقفی وہ کیا بیان کرتے ہیں۔ ان کے ہم بعض جگہوں سے بس لیں گے، بقیہ جگہوں سے حذف کرتے ہیں جہاں پہ انہوں نے ان کے نام اور ان کے نسب کو بیان کیا، وہ ہم پیچھے چونکہ پڑھ چکے ہیں، وہ ساری جگہ حذف کر دیتے ہیں۔ ذکر کرتے ہیں امام علی علیہ السلام سے دشمنی کے بارے میں، کہ تابعین کا جو دور تھا، یا امام علی علیہ السلام کے دور میں جو والی حضرات تھے یا با اثر حضرات تھے جو امام علی علیہ السلام کے دور میں، ان میں کون کون سے شعبے سے تعلق رکھنے والے، کون کون سے افراد دشمن تھے، اس کو تذکرہ کیا ہے الغارات میں۔ دوبارہ میں یہ بیان کر دوں، امام علی علیہ السلام کی مخالفت کرنے والے یا امام علی علیہ السلام کی دشمنی کرنے والے ایسے افراد جو حکمرانی میں تھے یا اس دور میں با اثر یا شہرت کی حامل شخصیات شمار ہوتی تھیں، ان کے شعبوں کے اعتبار سے تقسیم کر کے نام لکھے گئے ہیں۔ آئیں اب ہم پڑھتے ہیں۔ قال بیان کرتے ہیں
وَكَانَ بِالْكُوفَةِ مِنْ فُقَهَائِهَا، کوفہ میں بعض ایسے فقہا تھے، فقہا یعنی مجتہدین جیسے بڑی بڑی شخصیات تھیں، اہل العداوۃ لہ، امام علی علیہ السلام سے دشمنی رکھتے تھے، وبغض، اور نفرت رکھتے تھے امام علی علیہ السلام سے۔ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کیسے پتہ لگا نفرت رکھتے تھے، دشمنی رکھتے تھے؟ یہ خود اہل سنت کتب کے اندر ان کے کلمات اور ان کے اقوال وارد ہوئے ہیں جو مذمت میں امیر المومنین علیہ السلام کے، اس سے یہ بات پتہ لگتی ہے۔ قد خذلوا عنہ وخرجوا من طاعتہ، انہوں نے امام علی علیہ السلام کو جتنا ہلکا اور پست اور ناکام کرنے کی کوشش کر سکتے تھے اس کی کوشش انہوں نے کی، اور ان کی اطاعت سے باہر نکل گئے۔ ما غلبت التشیع علی الکوفہ، اگرچہ کوفہ میں امام علی علیہ السلام کے چاہنے والوں کی تعداد بھی ایک بڑی تعداد موجود تھی، لیکن اس کے باوجود یہ افراد بھی موجود تھے۔ فمنہم مرۃ الحمدانی، یہ وہی مرۃ الطیب ہے کہ جو پیچھے بیان کیا، انہیں مرۃ الخیر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دن رات میں 600 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ 76 ہجری میں وفات ہوئی عبد الملک بن مروان کے دور میں ہی۔ مرہ بہت عابد زاہد معروف تھے۔ بعض افراد ہوتے ہیں نا عبادت اور زہد میں وہ اپنے علاقوں میں یا ریاست میں معروف ہو جاتے ہیں، مرہ کا نام انہی میں سے ہے۔ مرہ حمدانی یہ امام علی علیہ السلام سے مخالفت رکھتا تھا۔ اچھا، اسی طریقے سے مسروق بن اجدع بہت بڑی شخصیت ہے۔ عالم اسلام میں 8 بڑے زاہد عابد معروف تھے، 8 بڑے زاہد عابد، یعنی جن کی زہد اور عبادت سے معاشرہ متاثر تھا۔ اگر وہ ایک بات کہہ دیتے تو بندہ اس میں ہچکچاتا تھا کہ اس کا انکار کر سکے، اس قدر ان کا اثر و رسوخ تھا۔ ان میں سے 4 جو ہیں وہ امام علی علیہ السلام کی فوج میں تھے اور 4 معاویہ بن ابی سفیان کی فوج میں، اور اسی سے ہمیں سبق بھی لینا چاہیے۔ خالی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سے نہیں کچھ بنتا۔ ممکن ہے ایک بندہ نماز طویل پڑھے، آنکھوں سے روتا بھی رہے، حافظ قرآن بھی ہو، بڑے خوبصورت آواز میں، جیسے ابو موسیٰ اشعری کی آواز بڑی خوبصورت، یہ قرآن بھی لے دے کے پڑھتا ہو، مخالف علی بن ابی طالب ہو۔ صحیح مسلم میں صحیح سند روایت وارد ہوئی ہے، لا يحب الا مؤمن ولا يبغضك، رسول اللہ نے فرمایا امام علی علیہ السلام کو، تجھ سے نفرت کوئی نہیں کرے گا اے علی الا منافق، سوائے منافق کے۔ لہذا یہ بات بڑی تعجب ہے۔ مسروق جیسی شخصیت، مسروق اہل سنت میں بہت ایک اہمیت کی حامل اور بڑا نام ہے، لیکن وہ امام علی علیہ السلام کے مخالف تھے۔ والاسود بن یزید، ابو وائل شقیق بن سلمہ و شرح بن حارث القاضی، شرح بن حارث غارات میں واضح ہے کہ امام علی علیہ السلام کے مخالف شمار ہوتے تھے۔ وہ ابو بردہ بن ابی موسیٰ الاشعری، اور اس طرح سے چند اور نام ہیں، یہ آپ نے نام ملاحظہ کیے۔ انہی ناموں میں والزہری والشعبی ہے کہ بعد میں زہری اور شعبی بھی ہے۔ زہری وہی جنہیں امام سجاد علیہ السلام کا صحابی بھی کہا جاتا ہے، اہل سنت کی بہت ساری روایات ان سے نقل ہوئی ہیں۔ اور شعبی جیسا کہ تذکرہ گزر چکا ہے کہ یہ اس قدر بڑی شخصیت اہل سنت میں شمار ہوتی ہیں کہ ان کی مراسیل بھی اہل سنت قبول کرتے ہیں۔ ایک بڑا طبقہ اہل سنت کا شعبی کی مراسیل کو قبول کرتا ہے، اور یہ سارے کے سارے بعد میں معاویہ بن ابی سفیان کے ساتھ ملحق ہو گئے۔ پہلے امیر المومنین علیہ السلام کے خلاف جب تک جنگیں نہیں ہوئی تھی تو مخالفت باتوں میں کیا کرتے تھے، جب جنگیں شروع ہو گئیں ام المومنین کے حلقے میں چلے گئے، اور جب ام المومنین کو شکست ہو گئی تو پھر معاویہ کے ساتھ مل گئے۔ امام علی علیہ السلام کا عزل کرنا، ابن کثیر دمشقی 774 ہجری میں وفات ہے ان کی، انہوں نے البدایہ و نہایہ تاریخ میں لکھی ہے۔ بہت بڑی شخصیت اہل سنت میں، خصوصاً اہل حدیث میں، سلفیوں میں بہت بڑی شخصیت شمار ہوتی ہے ابن کثیر، کیونکہ تشیع کے شدید ترین مخالف تھے۔ تاریخ، تفسیر اور ان کتابوں میں انہوں نے خوب کام کیا، لہٰذا ایک بڑا نام شمار ہوتا ہے۔ انہوں نے ابو موسیٰ اشعری کے قاضی شرح کے بارے میں جو لکھا ہے اس کو تیزی سے بیان کیا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے امام علی علیہ السلام کا عزل کرنا تحریر کیا۔ اگر کوئی ضعیف حوالہ آیا ہوتا تو ایک الگ بات تھی۔ البدایہ و نہایہ میں یہ بات نقل کی کہ وہ کہتے ہیں کہ ابن قیس ابو امیہ الکندی، ابو امیہ کنیہ تھی، کوفہ کے قاضی تھے، اور عمر بن خطاب نے قضاوت کی تولیت ان کے حوالے کی۔ عثمان بن عفان کے دور میں بھی قاضی رہے، پھر علی بن ابی طالب کا دور آیا۔ ثم عزلہ علی، امام علی علیہ السلام نے کیا ہٹا دیا۔
ان کو ولایت یعنی قضاوت سے ہٹا دی۔ اس کی وجہ یہ تھی امام علی علیہ السلام ایک بات کرتے یہ مخالفت میں فتوے دیا کرتے تھے، یعنی امام علی علیہ السلام ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے کہ اس طرح سے فتویٰ بنتا ہے، وہ اپنا ہی فتویٰ جاری کیا کرتے تھے، لہذا امام علی علیہ السلام نے آخر میں ہٹا دیا۔ ثم واللہ معاویہ، لیکن معاویہ ابن سفیان قاضی شرح کو لے آیا۔ ثم استقل فی القضاء الی ان مات فی هذه السنہ، جس سال وفات ہوئی ہے تب تک معاویہ نے جب قاضی بنایا تو معاویہ کی دی ہوئی قضاوت سے وہ بقیہ ساری عمر قضاوت کے اوپر ہی رہا۔ امام علی علیہ السلام کا دور خلافت ختم ہو جاتا ہے 40 ہجری۔ کم سے کم جو عدد کتب میں آیا ہے قاضی شرح کے انتقال کا وہ کیا ہے 78 ہجری۔ 78 ہجری تک قاضی رہا۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ کربلا جب قائم ہوئی تب بھی قاضی یہی تھا، 61 ہجری میں قاضی یہی، مختار کے دور میں قاضی یہی، سلیمان بن سرد الخزاعی ان کا جو انقلاب تھا قاضی یہی، سب جگہوں پہ قاضی یہی موجود تھا۔ حتیٰ کہ جب مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے تو اس وقت کوفہ کی قضاوت کس کے ہاتھ میں تھی؟ قاضی شرح کے ہاتھ میں تھی، اور واقعات بھی باقاعدہ اہل سنت کتب میں اور تاریخ طبری میں وارد ہیں۔ بہرحال ہم آگے اس میں دیکھتے ہیں وَكَانَ رِزْقُهُ عَلَى الْقَضَاءِ فِي كُلِّ شَهْرٍ 100 درہم، 100 درہم اس کو فی کل ہر مہینے میں قضاوت میں تنخواہ یا اس کو ملتا تھا۔ قیل 500 درہم، امام علی علیہ السلام کے دور میں 500 درہم ملنے لگ گئے۔ اچھا، وَإِذَا خَرَجَ إِلَى الْقَضَاءِ، جب خارج قضاء کے لیے یعنی عدالت کے لیے نکلتے تو کہتے کہ ظالم جو ہے وہ جان لے گا کہ اس نے نقصان نہیں اٹھائے، اور اس طرح کی چند آیات وغیرہ پڑھا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے کہ ان کی وفات کوفہ میں ہوئی اور اس وقت عمر 108 سال تھی۔ یہ البدایہ و نہایہ ابن کثیر جلد نمبر 9 صفحہ 22 میں ہے۔ یہ اہل سنت کتب سے ہی تھا۔ اب ہم دوبارہ آ جائیں ایک اور تعلیقہ۔ اہل سنت کے ایک بہت بڑے شارح نجم البلاغہ کے رہے ہیں جن کا نام معروف ہے، ابن ابی الحدید کے نام سے معروف ہے، ابن ابی الحدید۔ ابن ابی حدید معتزلی تفکر کے حامل تھے۔ اہل سنت آج کے دور میں قبول نہیں کرتے، ان کی کتب میں شیعہ چونکہ حوالے بہت سارے موجود ہیں، اس لیے اہل سنت انہیں سنی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ شیعہ کہتے ہیں کہ سنی ہے، سنی کہتے ہیں کہ بھائی سنی نہیں ہے۔ بہرحال ابن ابی الحدید کی کتاب جو شرح نہج البلاغہ شیعہ سنی دونوں میں مقبول ہے، کیونکہ اس میں جو باتیں لکھی ہیں وہ حوالوں سے مل جاتی ہیں۔ تو ابن ابی الحدید نے یہ بات لکھی اور وہاں سے غارات کے ذیل میں، اسی کتاب کے ذیل میں ضمیمہ کے طور پہ بعض علماء نے نیچے کام کرتے ہوئے اضافے کیے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ابن ابی الحدید نے نقل کیا ہے کہ اعمش نے ابراہیم تمیمی سے قال علی لشریح، امام علی علیہ السلام نے ایک دن شریح کو کہا وقد قضا قضیۃ نقم علیہ امرہا، کہ ایک دن قاضی شریح نے فیصلہ سنایا عدالت میں، امام علی علیہ السلام اس کے اوپر برس پڑے، غلط فیصلہ اس نے سنایا تھا، اور اس کے بعد امام نے فرمایا واللہ لانفینک الی مانیقیہ، کہ میں تجھے حتماً و حتماً شہر بدر کر دوں گا، کس کی طرف؟ مانیقیہ کے علاقے کی طرف، شہرین 2 مہینوں کے لیے، تقضی بین الیہود، تو جا کے یہودیوں کے درمیان میں قضاوت کر، مسلمانوں میں قضاوت کی اہلیت نہیں تم رکھتے۔ ثم قتل علی علیہ السلام، اتنے میں امام علی علیہ السلام بیچارے شہید کر دیے گئے۔ ومضى دہر، اور پھر زمانہ گزرا، اور وہ جو 2 مہینے کے لیے قاضی شریح کو ملک بدر کیا یعنی شہر بدر کیا ہوا تھا، معاویہ ابن ابی سفیان دوبارہ لے آیا، اور اس نے پھر دمشق میں، کوفہ میں دوبارہ، کوفہ میں اصل میں دی کچھ عرصہ دمشق میں کی قضاوت، اور پھر کوفہ میں دوبارہ قاضی بنا کے منتقل کر دیا۔ فلما قام المختار بن ابی عبید قال شریح، مختار کے دور میں پھر شریح نے اس طرح سے باتیں کی اور کہا کہ واللہ لا تقعد حتی تخرج الی مانیقیہ، کہ اس سے پوچھا گیا قاضی شریح سے امیر المومنین علیہ السلام نے اس دن تمہیں کیا کہا تھا؟ تو قاضی شریح نے کہا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھوں گا کہ جب تک تمہیں یہاں سے نکال نہ دوں مانیقیہ کی طرف، کہ تم جاؤ اور یہودیوں میں جا کے تم پھرو اور وہاں پہ ان کی قضاوت کرو۔ اور اس طرح پھر یہودیوں کے درمیان 2 مہینے قاضی شریح رہا، لیکن اتنے عرصے میں امام علی علیہ السلام شہید کر دیے گئے۔ یہ ہمارے پاس ایک چھوٹا سا بیان تھا، اور طبری نے بھی یہ بات نقل کی ہے کہ قاضی شریح، طبری نے ابن جریر طبری نے تاریخ طبری میں جلد نمبر 4 صفحہ 233 میں یہ بات نقل کی کہ کوفہ میں
ان سے بعد میں عبد الرحمن بن ام حکم وہ آیا والی بنا، اور اس کے بعد ضحاک آیا، اور بصرہ میں عبید اللہ بن زیاد آیا۔ یہ بعد میں اموی دور بتا رہے، اور اموی دور میں ہی کوفہ کی قضاوت کس کے ہاتھ میں آ گئی؟ شریح کے ہاتھ میں۔ یہ آپ کے پاس مختصر طور پہ تاریخ سے بیان تھا قاضی شریح کا۔ آئیں اب ہم امیر المومنین علیہ السلام کا مکتوب تیزی کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ مکتوب تھوڑا طویل ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ مکتوب ترجمے کے ساتھ بھیج دیا جائے گا۔ اس کا کچھ حصہ ہم بس فقط پڑھتے ہیں، بقیہ حصہ آپ نہج البلاغہ سے خود ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ مکتوب نمبر 3 ہے۔ قاضی شریح نے اسی دور میں، کیونکہ امام علی علیہ السلام جب کوفہ آ گئے تو فوراً ہر جگہ کے والیوں کو نہیں ہٹا سکتے تھے، آہستہ آہستہ محاسبہ شروع کیا، پکڑنا شروع کیا۔ قاضی شریح نے اسی دور میں ایک بہت بڑا گھر خریدا، اور اس وقت اس کی جو مالیت تھی وہ 80 دینار تھی۔ تنخواہ کتنی ہوتی تھی قاضی شریح کی؟ 100 درہم، یا امام علی علیہ السلام کے دور میں کر لیں تو وہ ہے 500 درہم۔ درہم اور دینار میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ 80 دینار کا بہت بڑا گھر خریدا۔ یہ خبر پہنچ گئی امام علی علیہ السلام کو۔ اب آئیں دیکھیں امام علی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ کتبہ لشریح بن حارث قاضی ہے، کہ امام علی علیہ السلام نے خط لکھا قاضی شریح کو، ورویہ بیان کیا کہ مجھے معلوم ہوا ہے ان شریح بن حارث قاضی امیر المؤمنین، کہ امیر المؤمنین یعنی روایت یہ کی گئی کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے دور میں جو قاضی تھا، اشترا علی عہدہ، اپنے دور میں دارن ب80 دینارن، 80 دینار کا اس نے کیا خریدا؟ گھر خریدا۔ فَيَلْخَهُ ذَلِكَ فَاسْتَدْعَاهُ، جب امام علی علیہ السلام کو یہ خبر پہنچی تو انہوں نے قاضی شریح کو بلا لیا، اور بلانے کے بعد اس کو پھر تنبیہ کی کہ یہ تنبیہ جو ہے آپ کی خدمت میں براہ راست نہج البلاغہ سے پڑھ کے سنائی جاتی ہے۔ اس تنبیہ میں امام علی علیہ السلام نے فرمایا بلغنی انک ابتعت دارا ب80 دینارا، مجھ تک یہ خبر پہنچی ہے کہ تم نے 80 دینار کا ایک گھر خرید لیا ہے، وَكَتَبْتَ لَهَا كِتَابًا، اور اس کی سند بھی تم نے بنائی ہے، وَأَشْهَدْتَ فِيهِ شُهُودًا، اور گواہوں کو لا کے اس کے اوپر گواہی بھی دلوائی ہے۔ فقال شریح قد كان ذلك يا امیر المومنین، کیونکہ امام کو جب خبر ملی تو قاضی شریح کو حاضر کیا۔ حاضر ہونے کے بعد اس سے پوچھا کہ تم نے یہ کام کیا کہ خریدا، اور خریدنے کے بعد اس کی سند بنائی، یعنی قانونی کارروائی پوری کر کے سند بنائی، اور اس کے بعد اس کے اوپر گواہ بھی ٹھہرائے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ بالکل میں نے یہ کام کیا۔ جیسے اس نے اعتراف کیا فنظر الیہ مغضبا، حالت غضب میں امام علی علیہ السلام نے ایک نظر کی، یا نظر مغضب، کہ امام علی علیہ السلام نے انتہائی غضبناک حالت میں اسے دیکھا۔ ثم قال له، اور پھر فرمایا یا شریح، کہ غصے سے دیکھنے کے بعد فرمایا یا شریح، کہا کہ اے شریح اما انہ سیأتیک من لا ينظر فی کتابک، کہ بہت جلد وہ آنے والا ہے تیرے پاس کہ جو تیرے اس نوشتے کو نہیں دیکھے گے، جو دستاویز تو نے اپنی ملکیتوں کے اوپر بنائی ہے کہ کوئی چھین کے نہ تجھ سے لے جائے، یعنی ملک الموت آئے گا، وہ تیری دستاویز دیکھ کے تیری روحیں نہیں قبض کرے گا، تیری روح کو پکڑ کے نکالے گا۔ ولا یسألک عن بینتک، اور نہ ملک الموت تجھ سے آ کے گواہ پوچھے گا کہ تو نے کیا کیا اور کس کس کے اوپر کس کو گواہ بنایا ہے۔ حتی یخرجک منہا شاخصا، کہ تو سیدھا سادہ کھڑا ہوا ہوگا، اور یہاں سے تجھ کو وہ آ کے ملک الموت نکال دیں گے، اور تو اسی طرح ڈنڈے کی طرح کھڑا رہ جائے گا۔ وَيُسْلِمَكَ إِلَىٰ قَبْرِكَ خَالِصًا، اور مکمل پکے طور پہ تجھے قبر کے اندر وہ گھسا کے پھینک دیں گے۔ فَانْظُرْ یا شریح، اے شریح اس بات کو دیکھ، لَا تَكُونُ ابْتَعْتَ هَٰذِهِ الدَّارَ مِنْ غَيْرِ مَالِكَ، کہ جو تیرا مال نہیں ہے دوسروں کے مال سے اس طرح سے لوگوں کے گھروں اپنے لیے گھروں کو مت خریدتے پھرو۔ یعنی اس جملے کے اوپر غور کریں، لا تکون ابتعت هذه الدار من غیر مالک، کہ شریح دیکھو ایسا تو نہیں تم نے اس گھر کو دوسروں کے مال سے خریدا ہو، دوسروں کے مال سے تم نے اگر خریدا ہے تو تمہارے لیے عذاب ہی عذاب ہے، اپنے مال سے خریدا ہے تب بھی کوئی اچھا کام نہیں کیا۔ دو ہی احتمال ہو سکتے ہیں، وہ گھر کس طرح خریدا ہے اس نے اپنے مال سے،
یا وہ گھر خریدا دوسروں کے، اس لیے فرماتے ہیں اگر دوسروں کے مال سے تم نے یہ گھر خریدا ہے، او نقد الثمن من غیر حلالک، یا حلال مال کی جگہ حرام سے تو نے یہ اس کے پیسے قیمت کی ادائیگی کی، اگر ایسا ہوا تو سمجھ لو تو نے دنیا بھی کھوئی اور آخرت بھی کھوئی۔ دیکھو اس کی خریداری کے وقت تم میرے پاس آئے ہوتے تو میں اس وقت تمہارے لیے ایک ایسی دستاویز لکھ دیتا، اب تو خرید چکے ہو، اگر تم اس وقت میرے پاس آئے ہوتے کہ جب تم اسے خریدنا چاہتے ہو تو میں ایسی دستاویز لکھ دیتا کہ تم 1 درہم بلکہ اس سے بھی کم میں اس گھر کو خریدنے کے لیے تیار نہ ہوتے۔ یعنی یہ جو 80 دینار کی تو نے جو ملکیت خریدی ہے، اگر یہی ملکیت تجھ کو مل رہی ہوتی 1 درہم میں تب بھی تو نہ خریدتا اگر تو میرے پاس آیا ہوتا۔ یعنی میں تیرا محاسبہ اور تیرا تزکیہ نفس ایسا کرتا کہ تو اس دنیا کے اندر اپنی جائیدادیں پھیلاتے نہ پھرتا۔ یہ لوگ بھوکے مر رہے ہیں، غربت ریاست میں پھیلی ہوئی ہے، اور تو یہاں پہ اپنی ریاستیں بنا رہا ہے، مکانوں پہ مکان خریدتے، بڑے بڑے مکان و عیش و عشرت کی طرف لے کے جا رہا ہے اپنے آپ کو۔ لہذا امام نے فوراً محاسبہ کیا اور حاضر کر دیا اپنے سامنے، اور کہا کہ حلال طریقے سے تو نے نہیں لیا تو پھر تو تیری کوئی خیر ہی نہیں ہے، اگر حلال طریقے سے لیا ہے تب بھی تجھے لینے کا حق نہیں تھا۔ میں تجھے نصیحت کرتا اور وہ دستاویز جو میں لکھ کے دیتا اب میں تجھے بیان کر دیتا ہوں۔ پھر امام علی علیہ السلام نے وہ دستاویز جو وہ لکھتے اس کے لیے کہ وہ 1 درہم میں بھی تب نہ لیتا اگر ان نصیحتوں کو سن لیتا تو وہ 80 دینار کا یعنی کروڑوں کا گھر وہ 1 روپے میں لینے کے لیے تیار نہ ہوتا۔ تو وہ دستاویز کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں ایسا گھر کہ جو دنیا پر فریب میں مرنے والوں کے محلے اور ہلاک ہونے والوں کے خطے میں واقع ہو۔ ایسا گھر جو کس جگہ پر واقع ہے؟ فریب خوردہ، فریب دینے والی دنیا میں آباد ہے گھر، اور ایسے محلے میں ہے جس نے سب میں مر جانا ہے۔ تو ایسے خطے میں گھر بنانا چاہتا ہے، یعنی کس خطے میں گھر بنا رہا ہے کہ اس خطے کے رہنے والوں نے تجھے نکال کے باہر پھینک دینا ہے، اور جو اس خطے میں رہنے والے لوگ ہیں ان سب نے بھی مر جانا ہے، جس کے حدود 4 یہ ہیں کہ اس میں یا تو سب فنا ہو جائیں گے یا وہ فریب دے کے تجھے نکال دیں گے، یعنی سب مرنے والے ہیں۔ پہلی حد آفتوں کے اسباب سے متصل ہے، جب اس کی پہلی چیز ہی زندگی ہی اس گھر کی آفت میں مبتلا ہے تو اس گھر کو لے کے کرے گا کیا؟ پھر آگے فرماتے ہیں کہ دوسری حد مصیبتوں کے اسباب سے ملی ہوئی ہے، اگر تو اس کے اب پہلی حد کو چھوڑ کے اب دوسری حد کی طرف آ جائے وہ بھی مصیبتوں میں ڈوبی ہوئی ہے۔ پھر تیسری حد وہ ہلاک کرنے والی نفسانی خواہشات تک پہنچتی ہے۔ چوتھی حد گمراہ کرنے والے شیطان سے تعلق رکھتی ہے، اور اسی حد میں اس کا دروازہ کھلتا ہے۔ اس فریب خوردہ امید آرزو نے اس شخص جسے موت دھکیل رہی ہے اس گھر کو خریدا ہے، یعنی ایک ایسے شخص نے اس گھر کو خریدا ہے جسے موت قبر کی طرف لے کے جا رہی ہے، وہ موت اسے لے کے جا رہی ہے، پوری دنیا تو نے ترک کرنی ہے اور اس کی خواہشیں آرزویں لے کے جا رہی ہیں، تو اس دنیا میں گھر بنا۔ اس طرح سے پہ امام علیہ السلام نے آگے فرماتے ہیں کہ اس گھر کو خریدا تو نے اس قیمت پہ ہے، تو نے قناعت کی عزت سے ہاتھ اٹھا لیا، یعنی عزت قناعت میں تھی، طلب اور خواہشات کی ذلت میں تو جا پڑا۔ اب اگر اس سودے میں خریدار کو کوئی نقصان پہنچے تو بادشاہوں کی جسم کو تہ و بالا کرنے والی گردن کشوں کی جان لینے والے اور کسرا و قیصر اور تبع اور حمیر ایسے فرما رواؤں کی سلطنیں الٹ دینے والے اور مال سمیٹ کے اسے بڑھانے، اونچے اونچے محل بنانے سنوارنے والے، اولاد کے خیال سے ذخیرہ فراہم کرنے والے اور جاگیر بنانے والوں میں سب کو چھین لینے والے کے ذمے ہے۔ یعنی امام فرما رہے ہیں کہ یہ ساری کی ساری چیزیں اگر تو لینا چاہتا ہے تو جا ان بادشاہوں کو دیکھ، کیا حال ہوا ہے قیصر و کسرا کا، کیا حال ہوا ہے کہ یمن کے فرما رواں اور بادشاہوں کا، تو بھی اسی طرح سے اپنی گردن اس دنیا میں لمبی کر کے اس دنیا سے اٹھ جانا چاہتا ہے۔ تو یہاں پہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ کیونکہ یہ کلمات ہیں تشریح طلب ہیں، میں صرف تیزی سے آپ کے سامنے ترجمہ وقت کی قلت کی وجہ سے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ اسے بعد میں خود تفصیل سے دیکھ سکیں۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ ان سب کو لے جا کے حساب و کتاب کی جگہ پر اور عذاب و ثواب کے محل میں تو جا کے کھڑا ہو جائے گا، یعنی موت تجھے تیزی سے دھکیل رہی ہے قبر کی طرف، اور تو بادشاہوں کی طرح زندگی بسر کرنے کی خواہشیں اور تمنائیں لیے ہوئے ہے۔ اگر تجھے یہ ساری بادشاہوں کی تمنائیں حاصل بھی ہو جائیں تو تو اپنے انجام سے تو ڈر، تو کس جگہ جا کے کھڑا ہو رہا ہے جہاں پہ تجھ سے ایک ایک پائی کا حساب لیا جائے گا،
اور جہاں پہ یا عذاب ہے یا ثواب، اس دو راہے پہ کھڑا کر دیا جائے گا، اس وقت جب حق و باطل کا دو ٹوک فیصلہ سنایا جائے گا اور باطل والے وہاں پہ خسارے میں رہیں گے۔ لہٰذا یہ امام علی علیہ السلام کا وہ دستاویز تھا کہ جو قاضی شرح کو لکھا، اور اس مکتوب کا ایک حصہ امیر المومنین علیہ السلام نے پہلے لکھ کے بھیجا تھا۔ یہ دستاویز اس لیے مکتوب کے ذیل میں آ گئی کیونکہ امام نے جب قاضی شرح کو بلایا تھا تو خط لکھ کے بلایا تھا، خط جیسے ہی پہنچا قاضی شرح حاضر ہو گیا۔ قاضی شرح حاضر ہوئے تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تو پہلے میرے پاس آتا تو ایک دستاویز میں تجھے لکھ کے دیتا، لیکن چونکہ اب موقع گزر چکا ہے، لیکن نصیحت اس کے باوجود میں تجھے کروں گا۔ اور وہ دستاویز امام نے اسے بیان کی، جیسا کہ آپ نے اس در ملاحظہ کیا کہ اس کا تزکیہ نفس کیا، اسے ڈرایا، موت کا خوف دلایا، اور یہ سمجھایا کہ دنیا طلبی اور دنیا زمینیں سمیٹنے اور گھر بنانے، بڑے بڑے گھر بنانے کی جگہ نہیں ہے، ضرورت کی مقدار کا لے لینے کی جگہ ہے۔ وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔